بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی زندگی کے میلے، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں سمجھ گیا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ڈاکٹر نے معدے کی کیفیت لکھی ہوگی کہ خالی تھا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ذہین اور دانش مند تھانے دار خنجر کی طرح کپڑوں کے اندر چھپا کر رکھتے ہیں اور ایسے موقع پر استعمال کرتے ہیں جہاں اس کا وار مشتبہ یا ملزم کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ مقتولہ کے پاؤں کی کیفیت بھی ایسا ہی ایک خنجر تھا جو خان صاحب نے صحیح موقع پر استعمال کیا، اور معدے کی کیفیت کا استعمال بھی وقت پر کیا۔ اس کے ساتھ ماں کو یہ دھمکی دے کر کہ اس کے بیٹے کو پھانسی چڑھا دیا جائے گا، خان صاحب نے ماں کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ ماں نے اپنا سینہ کھول دیا اور بتایا کہ اس روز اس کے بیٹے نے صبح صبح اپنی بیوی کو مارا تھا۔ ماں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وجہ کیا تھی۔ مقتولہ نے دوپہر کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا اور شام کو بھی بھوکی رہی تھی۔ خان صاحب کے اور میرے بہت سے سوالوں کے بعد یہ نئی بات معلوم ہوئی کہ شام کو خامن نے مقتولہ کو چھت پر لے جانا چاہا تو مقتولہ نے انکار کر دیا۔ خامن اسے مزید مارنے پیٹنے کے بجائے بہلا پھسلا کر اوپر لے گیا تھا۔ ہمارا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ قاتل خامن ہے، اور ہم نے مقتولہ کے باپ کو بھی مشتبہ افراد کی فہرست میں رکھا۔ لڑکی یقیناً بدچلن تھی، باپ اس کی موت پر خوش تھا، یہ ہمارا خیال تھا۔ اس کے تحت ہم اسے بھی تھانے لے گئے۔ سی ڈی باقاعدہ کاغذی کارروائی سے قبضے میں لے لی۔ مقتولہ کا خامن پہلے ہی تھانے بھیجا جا چکا تھا۔ ہم جب تھانے پہنچے تو رات اندھیری ہو چکی تھی۔ خان صاحب کے کانسٹیبل بڑے برخوردار تھے۔ تھانے میں جا کر پتہ چلا کہ وہ پولیس کی روایات کے عین مطابق گاؤں سے 4 مرغیاں پکڑ لائے ہیں۔ یہ مرغیاں سالم روسٹ کی گئیں۔ ہم نے نہا دھو کر کھائیں اور مقتولہ کے خامن کو بلا لیا۔ خان صاحب نے اسے کہا، اقبالی بیان دو گے یا میں مقدمہ قائم کر کے عدالت میں بھیج دوں؟ اس صورت میں ایسی شہادت پیش کروں گا جس سے تم سزائے موت سے نہیں بچ سکو گے۔ اقبالی بیان دے دو گے تو تمہیں پھانسی سے بچا لوں گا۔ کیسا اقبالی بیان؟ اس نے بڑے پختہ لہجے میں پوچھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ اپنی بیوی کا قتل۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے خان صاحب، ملزم نے نہایت دلیری سے کہا۔ حرامزادی نے خودکشی کی ہے، زندہ رہی تو مصیبت بنی رہی، مر گئی تو مجھے پولیس کے حوالے کر گئی۔ مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ آدمی پختہ کار ہے، آسانی سے ہاتھ نہیں آئے گا۔ میں نے بھی اپنا پورا زور لگا دیا، اتنی لمبی سروس کا سارا تجربہ آزما دیکھا، مگر اس نے ہر سوال کا جواب یہی دیا کہ مرنے والی کو قتل نہیں کیا گیا، اس نے خودکشی کی ہے۔ اس نے خودکشی کی وجہ یہ بیان کی، میں اس سے تنگ تھا، وہ مجھ سے تنگ تھی، میں اسے پیٹتا تھا۔ خان صاحب نے غصے میں آ کر کہا، ابھی اقبالی ہو جاتا ہے، میں مرچیں منگواتا ہوں۔ انہوں نے ایک کانسٹیبل کو آواز دی، لیکن میں نے انہیں روک دیا۔ ہمارے پاس اقبالی بیان لینے کا ذریعہ موجود تھا، یہ 3rd ڈگری طریقہ تھا۔ مرچوں والا نسخہ عموماً کامیاب رہتا ہے، لیکن میں اس کے خلاف تھا، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ کوئی استادی نہیں تھی۔ ہم فخر سے نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم نے ایسے قتل کی کامیاب تفتیش کی ہے جس کی کوئی شہادت نہیں تھی۔ دوسری وجہ یہ کہ اقبالی بیان کوئی ایسی دستاویز نہیں ہوتی جو قاتل کو سزا دلانے میں ضرور کامیاب ہو۔ اگر کوئی آدمی یہ لکھ دے کہ اس نے فلاں آدمی کو قتل کیا ہے تو صرف اسی بیان پر قانون اسے سزا نہیں دے سکتا۔ دفعہ 164 تعزیرات پاکستان کے تحت مجسٹریٹ کے سامنے دیا ہوا بیان بھی اس وقت تک بیکار ہوتا ہے جب تک کہ اس کے مطابق شہادت اور ثبوت موجود نہ ہو۔ پولیس کے لیے 2 دستاویزیں بہت ہی نازک اور خطرناک ہوا کرتی ہیں۔ ایک ہے ابتدائی رپورٹ، جسے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ یعنی FIR کہتے ہیں، اور دوسرا اقبالی بیان۔ نااہل تھانے دار کی لکھی ہوئی FIR اور چالاک ملزم کا دیا ہوا اقبالی بیان عدالت میں پولیس کے کیس کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس قتل کی واردات میں جہاں کوئی ٹھوس شہادت نہیں تھی،
نہ کوئی موقع کا گواہ تھا۔ اقبالی بیان لینا تفتیش میں سستی کرنے اور عدالت میں ملزم کو شک کا فائدہ دلوا کر بری کروانے کے مترادف تھا۔ چنانچہ میں نے خان صاحب کو مرچیں محفوظ رکھنے کا اشارہ کیا اور انہیں انگریزی میں کہا کہ میں مقتولہ کے باپ کو الگ لے جا کر لپیٹ میں لیتا ہوں اور آپ اسے جراح کے جال میں پھانسنے کی کوشش کرتے رہیں۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ آج رات نہ سوئیں گے نہ سونے دیں گے۔ میں مقتولہ کے باپ کو باہر صحن میں لے گیا۔ میں اب ایک اور طریقہ استعمال کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس شخص سے پوچھا، تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری بیٹی کو تمہارے داماد نے قتل کیا ہے؟ قتل؟ اس نے حیران ہو کر کہا، نہیں جی، مجھے تو یہ معلوم ہے کہ میری بیٹی نے خودکشی کی ہے۔ خودکشی کیوں کی ہے اس نے؟ میں نے پوچھا۔ خاوند اسے بہت تنگ کرتا تھا۔ تمہیں یہ معلوم تھا کہ خاوند اسے کیوں تنگ کرتا تھا؟ اس کے خاوند کو تم نے کبھی روکا کیوں نہیں تھا؟ کبھی پوچھا کیوں نہیں تھا کہ وہ اسے تنگ کیوں کرتا ہے؟ میں تو اپنی بیٹی کو سمجھاتا رہتا تھا کہ بیٹی میری عزت کا خیال کرو اور خاوند کو خوش رکھو۔ اور جانتے ہو تمہارا داماد کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے اپنا خصوصی حربہ استعمال کرتے ہوئے کہا، وہ کہتا ہے کہ میرا سسر دھوکے باز اور مکار ہے۔ اس کی بیٹی شادی سے بہت پہلے بدکار تھی۔ وہ کہتا ہے کہ ہندوستان میں میرا سسر وارداتیں کیا کرتا تھا اور اپنی اس بیٹی کو رشوت کے طور پر تھانے داروں کے پاس بھیجا کرتا تھا۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اپنی بیٹی پٹواری کے پاس بھیج کر اس نے ایک آدمی کی زمین اپنے نام کروا لی تھی، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ باتیں اسے یہاں آ کر شادی کے بعد معلوم ہوئی ہیں۔ تمہارے داماد نے اقبال جرم کر لیا ہے اور بیان دیا ہے کہ اس نے بدکاری کی وجہ سے تمہاری بیٹی کو قتل کیا ہے۔ اس کا اثر وہی ہوا جس کی مجھے توقع تھی۔ وہ بھڑک اٹھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ غصے سے اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ اس کے منہ سے صرف ننگی گالیاں نکل رہی تھیں۔ وہ داماد کو وہیں قتل کرنے پر تیار ہو گیا۔ میں نے اسے بٹھا دیا اور کہا کہ ذرا صبر کرو، میں ابھی تمہیں اس کے پاس لے جاؤں گا۔ میں اسے پھانسی سے بچنے نہیں دوں گا۔ اس نے تم جیسے عزت دار آدمی پر تہمت لگائی ہے۔ اسے یوں ہمدردی کے جال میں پھانس کر اس کمرے میں گیا جہاں خان صاحب نے مقتولہ کے خاوند کو بٹھا رکھا تھا۔ خان صاحب نے کہا، ملک صاحب یہ نہیں مانتا، مجھے دوسرا طریقہ اختیار کرنے دیں۔ میں نے کہا، نہ مانے، ہمیں پکی گواہی مل گئی ہے۔ اس کے سسر نے مجھے بتایا ہے کہ یہ شخص زانی اور چرسی ہے۔ اپنی بیوی سے بدکاری کروانا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں مانتی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ شہر جا کر یہ جوا کھیلتا تھا۔ میں اپنی عزت کی وجہ سے خاموش تھا۔ میری اتنی نیک بیٹی کو یہ شہر لے جانا چاہتا تھا، وہ نہ مانی تو اسے قتل کر دیا اور اس کی لاش ریلوے لائن پر رکھ آیا۔ ملزم کا رنگ سانولا تھا مگر غصے سے یہ رنگ بالکل ہی بدل گیا۔ اس نے کہا، کہاں ہے وہ بوڑھا؟ اس نے گالیاں بکیں اور کہا، ذرا اسے یہاں لے آئیں خان صاحب۔ میں نے اس کی پیٹھ تھپکا کر کہا، گھبراؤ نہیں جوان، ہم اسے تمہارے سامنے لے آئیں گے، لیکن عدالت میں۔ وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم چرسی، جواری اور رنڈی باز ہو، 1 درجن گواہیاں لا رہا ہے۔ اب ہمیں اقبالی بیان کی ضرورت نہیں۔ تمہارا جرم تمہارا سسر بیان کرے گا اور میں اپنے ہاتھوں تمہارے گلے میں پھانسی کا رسہ ڈالوں گا۔ یہ کہتے کہتے میں باہر نکل گیا۔ 2 کانسٹیبلوں کو بلا کر ایک ہدایت دی اور مقتولہ کے باپ کو اندر بلا کر لے گیا۔ جب سسر اور داماد نے ایک دوسرے کو دیکھا تو بیک وقت مشین گنوں کی طرح پھٹ پڑے۔ داماد شیر کی طرح اٹھا، سسر اس کی طرف لپکا۔ میں نے 2 کانسٹیبل انہی کے لیے بلائے تھے۔ انہیں یہی ہدایت دی تھی کہ اگر یہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑیں تو انہیں پکڑ لیں۔ کانسٹیبلوں نے انہیں پکڑ لیا۔ میں جانتا تھا کہ دیہاتیوں کو بھڑکانا، بلکہ پاکستان کی مخلوق کو جسے عوام کہا جاتا ہے، بھڑکانا اتنا ہی آسان ہے جیسے آتش بازی کی ہوائی کے پیچھے انگارہ لگا دو تو وہ شوں کر کے شرارے بکھیرتی آسمان پر جا پہنچتی ہے۔ ان دونوں کے پیچھے بھی میں نے ایک ایک انگارہ رکھ دیا تھا۔ وہ بیک وقت ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے۔ خان صاحب میری چال سمجھ چکے تھے۔ پولیس کے لیے یہ چال کوئی انوکھی نہیں تھی۔ کسی واردات میں ملزم ایک سے زیادہ ہوں تو یہ طریقہ اکثر کامیاب رہتا ہے۔ ہم دونوں تماشائیوں کی طرح ان کی گالیوں اور لعنتوں کا تبادلہ سنتے رہے۔ ہمیں دلچسپی اپنے کام سے تھی۔ ان میں ایک یہ فقرہ بھی تھا جو داماد کے منہ سے نکلا، تیری چھوڑی ہوئی بیٹی کو کوئی قبول نہیں کرتا تھا، اسے میں نے قبول کیا۔ سسر نے کہا، اوے بھکاری، تجھے میں بیٹی نہ دیتا تو ساری عمر کنوارا رہتا۔ تقریباً نصف گھنٹہ انہیں ٹکرا کر یہ انکشاف ہوا کہ مقتولہ کی یہ دوسری شادی تھی۔
پہلے خاوند نے اسے طلاق دے دی تھی کیونکہ اس نے ایک آدمی کے ساتھ آشنائی کر رکھی تھی۔ سسر کو ہم نے باہر بھیج دیا۔ مقتولہ کے خاوند سے ہم نے اس نئے انکشاف کے مطابق سوالات کرنے شروع کر دیے۔ اس سے اس کی تصدیق ہوئی کہ مقتولہ کی غیر مرد سے آشنائی کی وجہ سے طلاق ملی تھی۔ ملزم کو معلوم تھا، پھر بھی اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ مقتولہ کا باپ اس لیے ملزم کو بیوی کو مارنے پیٹنے سے نہیں روکتا تھا کیونکہ اسے شک تھا کہ اس کی بیٹی نے از سر نو کسی سے تعلقات پیدا کر لیے ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کو ہی قصوروار سمجھتا تھا۔ میں نے خاوند سے پوچھا کہ کیا اس کی بیوی نے کوئی ایسی نازیبا حرکت کی تھی؟ خاوند نے وثوق سے بتایا کہ وہ پاک صاف رہی، اس نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ پھر میں نے پوچھا کہ وہ اسے مارتا پیٹتا کیوں تھا؟ اس نے وہی جواب دیا جو وہ پہلے دے چکا تھا، اب کہ اس نے یہ بھی کہا کہ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، اس سے وہ بد دماغ ہو گئی تھی، اس نے گھر کا کام کاج چھوڑ دیا تھا۔ اب اقبالی بیان دو گے؟ خان صاحب نے بڑے پیار سے پوچھا۔ اپنے خدا پر یقین کریں خان صاحب، میں نے اسے قتل نہیں کیا، اس نے بدستور بڑے پختہ لہجے میں جواب دیا۔ میں نے اسے سسر کی گواہیوں کی دھمکی دی تو اس نے گالی دے کر کہا، اسے کہو لے آئے گواہیاں، مجھے سولی پر کھڑا کر دو، ہاتھوں پر جلتے انگارے رکھ دو، میں یہی کہوں گا کہ میں نے بیوی کو قتل نہیں کیا۔ میں نے پھر بھی خان صاحب کو مرچوں کے نسخے سے روک دیا۔ میں نے انہیں مشورہ دیا کہ مقتولہ کے پہلے خاوند اور اس کے آشنا کو بلاتے ہیں۔ خان صاحب نے اکتا کر کہا، ملک صاحب آپ تو ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں، آپ کو شغل مل گیا ہے، میں 15 منٹ میں اس سے اقبالی بیان لے لیتا ہوں، کل 164 کا بیان کروا لوں گا، لیکن میں نہیں مانا، مجھے واقعی شغل مل گیا تھا، تفتیش اور سراغ رسانی کا مجھے چسکا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے خان صاحب سے اس خیال کا بھی اظہار کیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی کو کوئی اور ہی اٹھا کر لے گیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خاوند کی آنکھ لگتے ہی خود ہی نیچے اتر گئی ہو اور اسے آشنا نے مار ڈالا ہو، مگر خان صاحب نے میرے اس خیال کو رد کر دیا۔ البتہ میری یہ بات مان گئے کہ مقتولہ کے پہلے خاوند اور آشنا کو بلایا جائے۔ مقتولہ کے باپ نے بھی تسلیم کر لیا کہ اس کی بیٹی کو بدکاری کی وجہ سے طلاق ملی تھی۔ اس سے ہم نے اس کے پہلے داماد کا اتا پتہ پوچھا، وہ 7-8 میل دور ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ وقت دیکھا صبح کے 3:45 بج رہے تھے۔ خان صاحب نے اسی وقت اسے بلانے کے لیے ایک کانسٹیبل کو روانہ کر دیا۔ مقتولہ کے خاوند کو ہم نے حوالات میں بند نہیں کیا، اسے کانسٹیبلوں کے حوالے کر کے سونے کی اجازت دے دی۔ میں اور خان صاحب بھی سونے کے لیے چلے گئے۔ ہم 10 بجے تک سوئے اور 11 بجے تھانے میں چلے آئے۔ مقتولہ کا پہلا خاوند آیا ہوا تھا، اس سے مقتولہ کے متعلق پوچھا تو اس نے یہ سن کر کہ وہ قتل ہو گئی ہے کہا اسے خاوند نے قتل کیا ہوگا، میں نے اس پر رحم کیا تھا اور طلاق دے دی تھی۔ اس سے صرف یہ پتا چلا کہ ہندوستان کے مشرقی پنجاب کے ایک گاؤں میں اس کی شادی مقتولہ کے ساتھ دسمبر 1946 میں ہوئی تھی۔ وہ ٹھیک ٹھاک رہی۔ ستمبر 1947 میں وہ ہجرت کر کے پاکستان میں آ گئے، 6-7 مہینے ریفیوجی کیمپ میں رہے، پھر اس گاؤں میں آ کر آباد ہو گئے۔ یہاں کچھ مقامی لوگ بھی تھے۔ ابتدا میں مہاجر کنبوں کو قدم قدم پر مقامی باشندوں کی محتاجی محسوس ہوتی تھی۔ مہاجر گھرانوں نے ان کی آباد کاری میں بہت مدد کی، لیکن اس میل جول کا یہ اثر ہوا کہ مقتولہ نے ایک مقامی آدمی کے ساتھ ناجائز مراسم پیدا کر لیے۔ خاوند کو پتہ چلا تو اس نے بیوی کو میکے بھیج دیا۔ اس کا میکا اس گاؤں میں آباد ہو چکا تھا جہاں اس کا دوسرا خاوند ملزم بھی آباد ہو گیا۔ لڑکی کے باپ نے لڑکی کو سمجھا بجھا کر خاوند کے پاس بھیج دیا، مگر اس نے اس آدمی سے ملنا نہ چھوڑا۔ آخر خاوند نے اسے طلاق دے دی۔ اس شخص سے کوئی اور بات معلوم نہ ہو سکی۔ میں نے قتل کے بعض کیس اس قسم کے بھی دیکھے تھے کہ ایک آدمی نے بیوی کو کسی وجہ سے طلاق دے دی اور جب اس عورت نے دوسری شادی کر لی تو پہلے خاوند نے اسے قتل کر دیا۔ پکڑا گیا تو اس نے بیان دیا کہ میری عزت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ لوگ یہ کہیں کہ فلاں عورت اس آدمی کے گھر نہیں رہی، اب دوسرے آدمی کے ساتھ خوش ہے۔ ایسے قتل عموماً دیہات میں ہوتے ہیں، لیکن اس شخص کے انداز اور باتوں سے مجھے ایسا کوئی شک نہیں ہوا۔ اس نے دوسری شادی کر لی تھی اور مطمئن تھا۔ میں نے اس سے مقتولہ کے آشنا کے متعلق پوچھ لیا اور فارغ کر دیا۔ اسی وقت کانسٹیبل کو اس دوسرے آدمی کو بلانے کے لیے بھیج دیا۔
اس دوران ہم دونوں ملزم مقتولہ کے دوسرے خامن کو جرح، دھمکیوں اور لالچ سے قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ ایسا پتھر نکلا جسے 2 تھانے دار مل کر بھی نہ توڑ سکے۔ ہمیں ٹھوس شہادت کی ضرورت تھی جو ملزم کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ خان صاحب نے یہ بھی سوچا کہ اس میں چونکہ کوئی شک نہیں کہ یہ ملزم اپنی بیوی کا قاتل ہے، اس لیے پیشہ ور جھوٹے گواہوں کی خدمات حاصل کر لی جائیں۔ ہمارے مخبر ناکام ہو چکے تھے۔ مقتولہ کے باپ کے اثر و رسوخ سے جھوٹے گواہ آسانی سے مل جاتے، جن میں سے ہم 1-2 کو عینی شاہد بھی بنا سکتے تھے۔ شام سے ذرا پہلے مقتولہ کا آشنا آ گیا۔ اس سے مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مقتولہ سے طلاق کے بعد ملتا رہا ہو۔ ہمیں قتل کا باعث معلوم کرنا تھا۔ یہ شادی شدہ آدمی تھا، وجیح اور جوان تھا، عورتوں کے لیے اس میں کشش تھی۔ اس نے بالکل انکار نہیں کیا کہ مقتولہ کے ساتھ اس کی دوستی تھی۔ اس نے چھپانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ مقتولہ کے اس کے سوا اور کسی کے ساتھ تعلقات نہیں تھے اور وہ اس کماش کی تھی ہی نہیں۔ مہاجر جب ان کے گاؤں میں گئے تو اس آدمی نے ان کی بہت مدد کی۔ مقتولہ اور اس کے خاوند کے ساتھ اس کے دوستانہ تعلقات پیدا ہو گئے تھے۔ وہ نیک نیتی سے ان کی مدد کرتا تھا۔ حل کے لیے اس نے انہیں اپنے مویشی بھی دے دیے تھے۔ مقتولہ اس کے احسانات اور سلوک سے اتنی متاثر تھی کہ اس آدمی نے ایک روز بدنیتی کا اظہار کر دیا۔ مقتولہ نے اسے کہا کہ اس کے احسان چکانے کے لیے اس کے پاس اپنے آپ کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ وہاں سے ان کی خفیہ دوستی شروع ہو گئی۔ اس کے خاوند کو پتہ چل گیا تو اس نے مقتولہ کو طلاق دے دی۔ 2 گھنٹوں کی جرح میں ہمیں یہ آدمی صاف نظر آیا۔ کیس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب ہمارے پاس مقتولہ کا خاوند رہ گیا تھا۔ مقتولہ کے باپ کو ہم نے گواہوں کی فہرست میں رکھ لیا اور اسے کہا وہ شہادت مہیا کرنے میں ہماری مدد کرے۔ خان صاحب نے مقتولہ کے خاوند کو حوالات میں بند کر دیا۔ دوسرے دن شہر لے جا کر عدالت سے اس کا 7 روز کا ریمانڈ لے لیا۔ مجھے خان صاحب نے اپنے پاس روک لیا، کہنے لگے کہ کیس تیار ہو جائے تو میں گھر جاؤں۔ اسی روز قتل کے 2 اور کیس آ گئے۔ یہ خاندانی دشمنی کے کیس تھے۔ دن کے وقت 2 پارٹیوں کی کھلی لڑائی میں یہ قتل ہوئے تھے۔ رسمی سی تفتیش کرنی تھی لیکن کام بہت تھا۔ خان صاحب 3 روز اس میں مصروف رہے اور میں مقتولہ کے خاوند کو نرم کرنے یا شہادت یا ثبوت وغیرہ کے متعلق سوچتا رہا۔ کرتے کرتے ریمانڈ کا آخری دن آ گیا۔ 7 دن کا مزید ریمانڈ لے لیا گیا، مگر 4 دن مزید گزر جانے کے باوجود ہمارے کام کی رفتار سست تھی۔ اس برادری میں اتنا سخت اتحاد تھا کہ کوئی بھی گواہی کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ مقتولہ کے باپ کا اثر اور رعب بیکار ثابت ہو رہا تھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ 2 آدمیوں نے مقتولہ کے باپ کو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر تمہارے داماد نے تمہاری بیٹی کو قتل کیا ہے تو اچھا کیا ہے۔ پہلے خاوند نے اسے طلاق دی تھی، دوسرے نے قتل کر دی۔ وہ اسی قابل تھی۔ برادری میں بدکار عورت کو زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ اب تو میں قائل ہو گیا تھا کہ مرچوں اور پھینٹی والا نسخہ استعمال کیا جائے، اور اگر یہ بھی ناکام رہا تو مقامی لوگوں سے گواہ لے لیے جائیں۔ قتل ہوئے 13 دن گزر چکے تھے۔ اس رات ہمیں 3rd ڈگری والا طریقہ آزمانا تھا۔ دن کے 4 بج رہے تھے کہ ایک سب انسپیکٹر پولیس دفتر میں داخل ہوا۔ خان صاحب اسے اچھی طرح جانتے تھے، بڑے تپاک سے ملے۔ میں اسے نہیں جانتا تھا۔ اس نے 25-26 میل دور کے ایک دیہاتی تھانے کا نام لے کر بتایا کہ وہ وہاں SHO ہے اور وہ خان صاحب کے تھانے کے ایک آدمی کو شناخت اور شہادت کے لیے اپنے ساتھ لے جانے آیا ہے۔ اس نے جب اس آدمی کا نام، ولدیت، ذات اور گاؤں بتایا تو میں اور خان صاحب بدک اٹھے۔ یہ آدمی خان صاحب کی حوالات میں بند تھا اور مقتولہ کا خاوند تھا، جو اقبالی بیان دینے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ ہمیں جب پتہ چلا کہ وہ کسی اور کیس میں بھی ملوث اور مطلوب ہے تو ہم سمجھے کہ یہ پیشہ ور مجرم ہے، اسی لیے پولیس سے ذرہ بھر نہیں ڈرتا، مگر بات کچھ اور نکلی۔ سب انسپیکٹر نے بتایا کہ اس کے تھانے میں ایک عورت نے اپنے خاوند کو اس طرح زہر دیا ہے کہ وہ گھر آیا تو اس عورت نے اسے پیالے میں دودھ ڈال کر دیا۔ خاوند نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ دودھ تھوڑا سا رہ گیا تھا کہ اس نے اپنے اندر تلخی سی محسوس کی۔ اس نے باقی دودھ رکھ دیا اور کہا دودھ کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہے اور میرے پیٹ میں درد شروع ہو گیا ہے۔ خاوند کو شک ہوا۔ اس نے اپنے بھائی کو بلا کر کہا کہ مجھے اس دودھ پر شک ہے، یہ دودھ اپنے قبضے میں رکھو۔ اس کی بیوی نے اس کے بھائی سے پیالہ چھیننے کی کوشش کی۔
اس کے خاوند کی حالت تیزی سے بگڑنے لگی۔ وہ کہتا تھا کہ اندر آگ لگ گئی ہے۔ گاؤں کے سیانے کو بلایا گیا، اس نے اسے گھی میں کالی مرچیں ملا کر پلائیں۔ اسے قے ہوئی مگر حالت اور زیادہ بگڑ گئی۔ گھر والوں نے اسے چارپائی پر ڈالا اور شہر کی طرف دوڑ پڑے۔ شہر جو دراصل قصبہ تھا 5 میل دور تھا۔ وہ لوگ دودھ کا پیالہ جس میں تھوڑا سا دودھ تھا ساتھ ہی لے گئے۔ قصبے کے سرکاری ہسپتال میں پہنچے تو یہ آدمی ابھی زندہ تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو بیان دیا کہ اسے بیوی نے دودھ دیا تھا جو پی کر اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ بیان دیتے دیتے وہ مر گیا۔ پولیس کو ہسپتال میں بلایا گیا، دودھ قبضے میں لے لیا گیا، لاش کا پوسٹ مارٹم کیا گیا، معدے کے ٹکڑے اور اجزاء اور دودھ لاہور کیمیکل ایگزامینر کے معائنے اور رپورٹ کے لیے بھیج دیا گیا اور مقتول کی بیوی کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ عورت ذات تھی، عادی مجرم نہیں تھی۔ جذبات میں آ کر خاوند کو زہر دے بیٹھی، لیکن عین موقع پر پکڑی گئی اور جب تھانے میں آئی تو رو رو کر پاگل ہو رہی تھی۔ سب انسپکٹر نے کہا کہ رونا محض بیکار ہے، اقبال جرم کر لو، میں تمہیں بچانے کی کوشش کروں گا۔ اس نے ملزمہ کو ایسے انداز سے تسلی دلاسا دیا کہ تھانے دار کو وہ اپنا غم خوار سمجھ بیٹھی۔ اس نے اپنے جرم کی وجہ پوری تفصیل سے سنا دی۔ اس نے اپنے خاوند کو اس آدمی کی خاطر زہر دیا تھا جس نے اپنی بیوی کو قتل کر کے اس کی لاش ریلوے لائن پر رکھ دی تھی۔ ہم سمجھ گئے کہ اس نے بیوی کو کیوں قتل کیا ہے۔ سب انسپکٹر نے اس عورت کا اقبالی بیان مختصر کر کے سنایا تو میں نے اسے کہا کہ یہ آدمی اپنی بیوی کے قتل میں اس حوالات میں بند ہے مگر اقبالی بیان نہیں دے رہا۔ میں نے کہا کہ اسے حوالات سے نکال کر یہاں لے آتے ہیں، اس کے سامنے مکمل اقبالی بیان جو اس عورت نے دیا ہے سنایا جائے۔ ملزم کو حوالات سے نکال کر کمرے میں لایا گیا۔ سب انسپکٹر نے اس سے پوچھا، تم فلاں ولد فلاں ذات فلاں اور فلاں گاؤں کے ہو؟ اس نے جواب دیا جی۔ اس نے خاوند کی قاتلہ کا نام لے کر پوچھا کہ اسے جانتے ہو؟ ملزم نے دبی سی زبان میں لا علمی کا اظہار کیا۔ سب انسپکٹر نے پوچھا، مشرقی پنجاب کے فلاں گاؤں میں تم نے اس کے ساتھ شادی نہیں کی تھی؟ نکاح فلاں مولوی نے نہیں پڑھایا تھا؟ وہ ہمارے پاس موجود ہے، اسی گاؤں میں آ کر آباد ہوا ہے جہاں تمہاری پہلی بیوی رہتی ہے۔ ہاں، اس نے خان صاحب سے مخاطب ہو کر جواب دیا، میں اسے جانتا ہوں لیکن میں نے اپنی بیوی کو قتل نہیں کیا۔ تم نے قتل کیا ہے یا نہیں؟ سب انسپکٹر نے کہا، اس نے اپنے خاوند کو زہر دے کر قتل کر دیا ہے اور پکڑی گئی ہے، اور اس نے اقبالی بیان دے دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اس نے تمہاری خاطر خاوند کو زہر دیا ہے۔ یہ سن کر اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے سب انسپکٹر سے کہا کہ اسے ملزمہ کا سارا اقبالی بیان سنا دو۔ میں نے ملزم کا سر اوپر اٹھایا اور کہا، اچھی طرح سے سنو۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سب انسپکٹر نے سنایا کہ ملزمہ بڑی اچھی شکل و صورت کی جوان عورت ہے۔ اس نے یہ اقبالی بیان دیا ہے کہ مشرقی پنجاب یعنی ہندوستان میں ملک کی تقسیم سے 1 سال پہلے اس کی شادی اس ملزم کے ساتھ ہوئی تھی، مگر اس شادی میں نہ ملزمہ کے والدین رضامند تھے اور نہ ہی ملزم کے، کیونکہ ملزمہ کی ذات ملزم کی ذات سے نیچے سمجھی جاتی تھی۔ ملزم اونچی ذات کا ہے، ان کی شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہندوستان میں ملزمہ کا گاؤں ملزم کے گاؤں سے 12-14 میل دور تھا۔ ان کی ملاقات ایک خانقاہ کے عرس پر اس طرح ہوئی تھی کہ ملزمہ بھیڑ میں اپنی ساتھی عورتوں سے بچھڑ گئی تھی اور بادوں باراں کا ایسا طوفان آیا کہ عرس پر جو ہزاروں زائرین گئے ہوئے تھے بری طرح بھاگنے اور پناہیں ڈھونڈنے لگے۔ ملزم نے ملزمہ کو اکیلے دیکھ کر اس کی مدد کی، اسے اپنے ساتھ ایک جگہ چھپا لیا۔ ملزمہ اپنی ساتھی عورتوں سے بچھڑ کر بہت پریشان تھی۔ طوفان سے وہ خوفزدہ ہو گئی۔ وہ کماری لڑکی تھی، روتی پھرتی تھی۔ ملزم نے اسے پناہ میں لے کر سنبھال لیا۔ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ طوفان کا زور 3-4 گھنٹوں بعد تھما۔ ملزم نے ملزمہ کو ساتھ لیا اور اسے اس کی گاؤں کی عورتیں بڑی مشکل سے تلاش کر دیں۔ ملزمہ کو یہ آدمی اس لیے بھی اچھا لگا کہ اس نے اس کی مدد کی تھی اور ویسے بھی یہ اسے پسند آ گیا۔ ملزمہ کے بیان کے مطابق پہلی ملاقات میں ہی انہوں نے پھر ملنے کا وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد یہ اس طرح ملتے کہ یہ ملزم 12-14 میل کا سفر طے کر کے ملزمہ کے گاؤں میں سے گزرتا اور ملزمہ اسے دیکھ کر ایک خاص جگہ پہنچ جاتی۔ چند ایک ملاقاتوں کے بعد انہوں نے یہاں تک طے کر لیا کہ ملزمہ گھر سے بھاگ آئے گی
اور ملزم اس کے ساتھ شادی کر لے گا، حالانکہ ملزم کی منگنی برادری کی ایک لڑکی کے ساتھ ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ منگنی منسوخ کر دیں، لیکن برادری کا قانون بڑا سخت تھا۔ ملزم نے دلیری کر کے اعلان کر دیا کہ وہ اس لڑکی سے شادی نہیں کرے گا۔ ایک رات لڑکی گھر سے بھاگ آئی۔ ملزم اس کے گاؤں کے قریب مقررہ جگہ پر کھڑا تھا۔ وہ لڑکی کو اپنے گاؤں میں لے آیا اور اپنے ایک دوست کے گھر رکھا۔ برادری ملزمہ کو قبول کرنے پر تیار نہیں تھی۔ ملزم نے برادری سے کہا کہ وہ اس گاؤں سے ہی نکل جائے گا۔ ملزم کے والدین کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ ان کا جوان بیٹا ان سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے۔ بہت تکرار اور بحث مباحثہ کے بعد ان کی شادی کروا دی گئی، لیکن گاؤں میں دونوں کو اچھوت قرار دے دیا گیا۔ ملزمہ کے گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ ان کی بیٹی کہاں ہے۔ وہ کمزور لوگ تھے۔ گاؤں کی اونچی ذات کے 2-4 آدمیوں کو ساتھ لے کر ملزم کے گاؤں گئے۔ انہیں بتایا گیا کہ ان کی بیٹی نے باقاعدہ شادی کر لی ہے۔ وہ بیٹی سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ تقریباً 6 مہینے بعد ملزمہ کے والدین نے اس کی خطا معاف کر دی اور اسے اپنے خاوند کے ساتھ گھر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ خاوند کے ساتھ اپنے گاؤں گئی۔ والدین اور گھر والوں نے ان کی آؤ بھگت کی۔ اس کے بعد وہ 2 دفعہ اپنے گاؤں گئی۔ تیسری بار وہ گاؤں گئی تو یہ 1947 کے وہ دن تھے جب مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو چکا تھا۔ ملزم اپنے گاؤں میں تھا، ملزمہ اپنے گاؤں میں۔ ملزمہ کے گاؤں پر سکھوں نے حملہ کیا، لیکن ملزمہ کا کنبہ ایک ہی روز پہلے گاؤں کے چند اور لوگوں کے ساتھ ہجرت کر چکا تھا اور ابھی راستے میں تھا۔ بہت سی مشکلات کا مقابلہ کرتے یہ لوگ پاکستان میں آ گئے اور والٹن لاہور کے ریفیوجی کیمپ میں چلے گئے، جہاں ملزمہ کو ملزم کی ساری برادری مل گئی۔ ملزم کا باپ سکھوں کے ہاتھوں شہید ہو گیا تھا۔ ملزمہ نے اپنے خاوند کے متعلق پوچھا۔ اسے بتایا گیا کہ وہ نہیں آیا۔ ملزم کے گاؤں پر بھی حملہ ہوا تھا۔ اس وقت ملزم گاؤں میں نہیں تھا، کہیں باہر چلا گیا تھا۔ گاؤں والے وہاں سے ہجرت کر آئے اور لاہور کے والٹن ریفیوجی کیمپ میں پہنچ گئے۔ انہوں نے سارے کیمپ میں اسے ڈھونڈا۔ ہر روز نئے قافلوں میں اسے ڈھونڈتے، مگر اس کا کہیں اتا پتہ نہ ملا۔ اب ملزمہ کیمپ میں آ گئی تو یہ بھی اسے ڈھونڈنے لگی، مگر سارے لاہور کے اندر مضافات میں اور کیمپ میں لاکھوں مہاجرین میں کسی کو تلاش کرنا ناممکن تھا۔ ایک روز ان کے قریب کے ایک گاؤں کا ایک آدمی کیمپ میں آیا۔ اس کے خاندان کے بہت سے آدمی شہید ہو گئے تھے۔ اس نے ملزم کے متعلق پکی اطلاع دی کہ وہ پاکستان کے راستے میں مارا گیا ہے اور اس نے اس کی لاش دیکھی ہے۔ اس نے نشانیاں بتائیں اور ثابت کر دیا کہ ملزم سکھوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے۔ پھر 3-3.5 سال گزر گئے۔ اس عرصے میں ملزم کی برادری اس گاؤں میں آباد ہو گئی اور ملزمہ کا خاندان اس گاؤں میں آباد ہو گیا، لیکن ملزمہ کو یہ علم نہیں تھا کہ اس کے خاوند یعنی ملزم کا خاندان کہاں آباد ہوا ہے۔ اس عرصے میں ملزمہ کی دوسری شادی بھی کر دی گئی۔ وہ ملزم کو یاد کر کر کے روتی رہتی تھی۔ اس کے گھر والوں نے اور دوسرے لوگوں نے اسے سمجھا بجھا کر اس کی شادی کروا دی۔ ملزمہ کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ اس کا خاوند شہید ہو گیا ہے۔ دوسری شادی کے 1 سال بعد کا ذکر ہے کہ ملزمہ اپنے خاوند کے ساتھ پاکستان کے کسی مرحوم پیر کے عرس پر گئی۔ یہ لوگ پیر پرست تھے۔ مشرقی پنجاب میں بھی عرسوں پر جاتے تھے۔ پاکستان میں بھی انہیں پیر، مزار اور عرس مل گئے۔ ملزمہ نے اپنے اقبالی بیان میں کہا کہ وہ اپنے دوسرے خاوند کے ساتھ عرس پر گئی تو وہاں اسے پہلا خاوند نظر آیا۔ وہ نظر کا دھوکہ سمجھی، لیکن وہ واقعی اس کا پہلا خاوند تھا۔ ملزمہ نے اپنے دوسرے خاوند کو کھانے کی کوئی چیز لانے کے لیے بھیج دیا تاکہ اپنے پہلے خاوند کے ساتھ آزادی سے باتیں کر سکے۔ دوسرا خاوند عرس کی بھیڑ میں غائب ہو گیا تو ملزمہ اس ملزم سے ملی۔ ملزم اس کا پہلا خاوند ہی نہیں تھا بلکہ یہ دلوں کا سودا تھا۔ ان دونوں نے محبت کی خاطر اپنے والدین اور برادریوں سے دشمنی مول لے لی تھی۔ دوسرا خاوند دلوں کے رشتے کو توڑ نہیں سکتا تھا۔ ملزمہ نے ملزم کو اگلی ملاقات کے لیے ایک جگہ بتا دی اور جدا ہو گئے۔ ملزمہ نے اپنے اقبالی بیان میں اپنی جذباتی حالت بیان کرتے ہوئے کہا کہ اسی وقت سے وہ اپنے دوسرے خاوند کو ایسا غیر آدمی سمجھنے لگی جس نے اسے زبردستی اپنا قیدی بنا رکھا ہو۔ اس نے دل کو سمجھا لیا تھا کہ پہلا خاوند مر گیا ہے۔ اس نے دوسرے خاوند کو قبول کر لیا تھا، مگر پہلے خاوند کو دیکھتے ہی اس کا دماغ پھر گیا۔ وہ گھر میں خاموش رہنے لگی مگر روتی نہیں تھی۔
یہ سوچتی رہتی تھی کہ وہ دوسرے خاوند سے طلاق کس طرح لے اور اپنے پہلے خاوند کے پاس کس طرح پہنچے۔ دوسری مشکل یہ تھی کہ اس کا پہلا خاوند ملزم بھی شادی کر چکا تھا۔ 3-4 روز بعد ملزم 25 میل کا فاصلہ طے کر کے ملزمہ کی بتائی ہوئی جگہ پر چلا گیا۔ ملزمہ آ چکی تھی۔ اس روز ان کی باتیں تفصیل سے ہوئیں۔ ملزمہ نے اسے بتایا کہ کس طرح وہ اسے ڈھونڈتی رہی ہے اور کس طرح اسے اطلاع ملی تھی کہ ملزم سرحد پار مارا گیا ہے اور کس طرح اس گاؤں میں آ کر اس کی شادی کی گئی۔ ملزم نے اسے بتایا کہ جب سکھوں کے حملے شروع ہو گئے تو اس کے گاؤں کے لوگ پاکستان کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن وہ ملزمہ کے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ وہاں رات کو پہنچا جب گاؤں کا صفایا ہو چکا تھا۔ صبح کے وقت وہ پاکستان کی راہ پر روانہ ہو گیا۔ آدھے راستے میں اسے ملزمہ کے گاؤں کا ایک آدمی مل گیا۔